الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمایا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ تعالی جعل لامتی فی الصلاة علی افضل الدرجات، بے شک اللہ پاک نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پاک پڑھنے کے بدلے اعلیٰ درجات رکھے ہیں۔ درود پاک درجات بلند کرواتا ہے، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک سٹوری آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایک بوڑھا شخص کہیں سے گزر رہا تھا، بوڑھاپے کی وجہ سے بیچارے کی کمر جھکی ہوئی تھی، اور وہ جو چل رہا تھا تو دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ زمین پہ کچھ تلاش رہا ہے۔ بوڑھا آدمی تھا بیچارہ، بہت جھکا ہوا تھا۔ ایک نوجوان کو مذاق سوجا کہ بڑے میاں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ بات تو بڑی غصہ دلانے والی تھی، مگر وہ بڑے میاں جو ہونا تو خوش مزاج تھے، تحمل مزاج تھے، برداشت کرنے والے تھے، ان کے پاس ٹالرنس پاور تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا جوانی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور وہ نوجوان چونکا، کہا بابا جی سمجھ نہیں آیا، کیا جوانی بھی ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ کیا ایک دفعہ گم ہو کر کبھی کسی کو جوانی ملی ہے؟ بیٹا یہی تو افسوس کی بات ہے، جب جوانی کی نعمت میرے پاس تھی اس وقت میں قدر نہیں کر سکا، آج جوانی سے ہاتھ دھو بیٹھا تو اب اہمیت کا احساس ہوا، کاش جوانی پھر مل جائے تو غلطیوں کی میں تلافی کر لوں، دل لگا کر اللہ کی عبادت کر لوں۔ پھر کہا افسوس میں اپنی جوانی کی دولت لٹا بیٹھا، اب پچھتاوت کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ میں نے جوانی کی قدر نہیں کی، نیکی کی، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی، یوں ہی جوانی میری گزر گئی۔ دو اشعار ہیں بڑے زبردست۔ دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی۔ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو مٹی اڑا رہے ہوتے ہیں، ریت اڑا رہے ہوتے ہیں، ریت کے گھڑوندے بنا رہے ہوتے ہیں، پھر توڑ پھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ تو کھیل میں لگا ہوا تھا اور ذرے تجھ پر ہنس رہے تھے کہ اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، ساری رات سوتا رہتا تھا، اللہ کی اٹھ کے عبادت نہیں کرتا تھا۔ تاروں نے ہزار دانت پیسے، دانت پیسنا کسی کو غصے سے دیکھنا محاورہ ہوتا ہے نا، دانت پیسنا، تو تارے دانت پیس رہے تھے کہ یہ کیا غافل آدمی ہے، سویا ہوا بھی رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو بچپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو وہ صحت، عافیت، سلامتی عطا فرمائے۔ بہت سارے ینگسٹر آج ماشاءاللہ جمع ہیں، ٹین ایجر جمع ہیں، تو ہم نے کہا کچھ مل جل کر سنیں، کچھ سنائیں، کچھ سیکھیں، کچھ سکھائیں۔ مفتی اعظم ہند نے جوانی کی قدر کا درس پتہ کس طرح دیا؟ سعید بھائی پڑھیں شعر بھائی، ریاضت کے یہی دن ہیں۔ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کرنا ہے کر لو ابھی نوری جوان تم ہو۔ جوانی کس کو کہتے ہیں؟ اچھا بڑھاپے تک کوئی پہنچتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا
کہ تو اپنے علاقے کا سروے کر، بوڑھے زیادہ ہیں جوان زیادہ ہیں؟ بتائیں بھائی، زیادہ جوان ہوتے ہیں بوڑھے ہوتے ہیں؟ پاکستان ان کنٹریز کے اندر ہے جس کے اندر ینگسٹر مور دین 60% ہیں، مور دین 60%. تو زیادہ بوڑھے ہوئے جوان ہوئے؟ جوان. کیا مطلب ہوا؟ بوڑھا تو کوئی کوئی ہوتا ہے اس سے پہلے پار ہو جاتے ہیں، شوگر قبر میں پہنچا دیتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بچوں کو ہو جاتا ہے، نوجوانوں کو ہو جاتا ہے. موٹر سائیکل کے حادثے میں زیادہ کون مرتا ہے؟ جوان یا بوڑھے؟ جوان مرتے ہیں. لڑائی جھگڑے میں کون مرتے ہیں؟ بدماشیاں، کڈنیپ، وہ لڑائی جھگڑے فساد، جوان ہی مرتے ہیں. تو بوڑھا تو کوئی کوئی ہوتا ہے. اللہ اکبر. اگر جوانی غفلت میں گوا دی تو پھر آخرت کا معاملہ تو پھر اللہ کی پناہ. وہ جو جوانی کے اندر اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، اللہ پاک بڑھاپے کی وجہ سے اگر وہ نیک اعمال نہیں کر پاتا تو اس کو جوانی والے اعمال کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، فقیری سے پہلے امیری کو، مصروفیت سے پہلے فرصت کو، موت سے پہلے زندگی کو. اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے زبردست صوفی بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم، اللہ سے محبت کرنے والے، رسول سے محبت کرنے والے، ولیوں سے محبت کرنے والے، قادری سلسلے کے بزرگ ہیں. آپ نصیحت کرتے ہیں، میں آپ کو شعر کی صورت میں سناتا ہوں. صدا نہ حسن جوانی رہندی، صدا نہ صحبت یاراں، صدا نہ بلبل باغاں بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ بلبل باغاں بولے، صدا نہ باغ بہاراں. جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، دوست احباب کی صحبتیں ہمیشہ نہیں رہتی. باغ میں روزانہ بلبل اور کوئل اور پرندے چہچہاتے ہیں، یہ چہچہاٹ ہمیشہ نہیں رہتی. اور باغ کی بہاریں بھی ہمیشہ نہیں رہتی. دنیا بھی ختم ہو جائے گی. ہم بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ بہت انجوائے کر رہے ہوتے، بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. کچھ پتہ نہیں کب امی نے فوت ہو جانا ہے، کچھ پتہ نہیں کب ابو چلے جائیں گے دنیا سے، بھائیوں میں سے کوئی چلا جائے گا. بعض اوقات تو چھت گرتی پوری فیملی چلے جاتی ہے. بعض اوقات تو وہ گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے، پوری فیملی گاڑی کے اندر سب ختم ہو جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں. تو جیسے باغ ہمیشہ نہیں رہتا، کوئل بلبل وہ چہکنے والی کہاں رہتی، نہ دنیا رہے گی نہ اس پر رہنے والے رہیں گے. تو اللہ کریم کرم فرمائے اور ہمیں جوانی سے فائدہ اٹھا کر رب کو راضی کرنے والے کاموں کی توفیق دے. یاد رکھیں جوانی کی عبادت کا ثواب زیادہ ہے اور جوانی میں توبہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. اللہ کریم نصیب فرمائے. جی آپ کچھ فرمائیں گے بھائی؟ آپ نے ابھی جیسے ٹین ایجرز کا کہا، آپ پہ بھی تو ٹین ایجر جوانی کی ایک لہر گزری، تو آپ کی کیا مصروفیات تھیں؟ تو الحمدللہ میرے رب کا بڑا احسان ہوا. میں 16 سال کی عمر میں دعوت اسلامی میں آ گیا تھا. ابھی داڑھی کے بال نکلنا شروع ہوئے تھے تو مجھے میرا رہنما مل گیا تھا، میرا ہادی مل گیا تھا، مجھے میرا پیر مل گیا تھا. سبحان اللہ. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، میں نے کبھی بھی داڑھی نہیں منڈائی، کبھی بھی داڑھی نہیں گھٹائی. ایک مٹھی سے زیادہ تو سنت ہے کاٹنا، اس نہیں گھٹائی. اور یہ دینی ماحول کی برکتیں، ورنہ تو استغفر اللہ. وہ ایک بیوقوف کا پتہ چلا کہ
ایک شخص نے دعوت رکھی. وہ فنکشن کیا تھا کہ میرے بیٹے کی پہلی بار داڑھی کٹے گی. ارے خدا کا خوف کرو, سنت سے محرومی کی خوشی منا رہے ہو. داڑھی آتے ہی رکھ لینا واجب ہے. یہ نہیں کہ ابھی گھنی نہیں آئی, ابھی تو تھوڑی پر آئی ہے, ابھی تو ادھر سے آ رہی, آ گئی بھائی, ابھی سنت واجبہ ہے, یہ نہ رکھنے میں گناہ ملتا ہے. اللہ کا شکر ہے مجھے وہ سمجھے کہ 16 سال کی عمر میں دعوت اسلامی مل گئی تھی, اور اللہ کا شکر ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مرشدی نے سنبھال رکھا ہے, میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. آپ جیسے اچھوں کی صحبت مل جاتی ہے مجھے, درس کے بہانے, بیان کے بہانے, مدری مشورے کے بہانے, ملاقات کے بہانے. یاد ہے سعید بھیا شارو, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, بولو خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مرشدی نے سنبھال رکھا ہے, مرشدی نے سنبھال رکھا ہے. مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. جی اور کوئی فرمانا چاہیں کچھ بھائی؟ حضور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ہم کوئی اسٹوڈنٹ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں جا کے دینی ماحول کی طرف راغب ہوتا ہے, کوئی نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو جو اس کے آس پاس کے لوگ, اس کے روم میٹس عجیب عجیب الفاظات اور القابات کا استعمال کرتے ہوئے, تو اس میں آپ کی اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر, صبر کیا جائے. گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں, دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنے ذاتی دشمنوں کو معافی کیا ہے, سبحان اللہ. صبر ہی کیا ہے, آپ نے تحمل ہی فرمایا. نتیجہ کیا نکلا؟ دشمن جو تھے قائل ہوئے, سرکش جو تھے مائل ہوئے. اچھا بعض لوگوں کو نا وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, یہ کیا باندھا ہوا سر پر. ان کو بتائیں کہ بھائی کیا ہے. بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں یہ کسی تنظیم سے وابستگی کی علامت ہے. نہیں بھائی, تنظیم کی وجہ سے نہیں ہے, حب نبی میں ہے, نبی کی سنت ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ نبی کی سنت ہے. اس لیے یہ کیا ہے بھائی؟ نبی کی سنت ہے. جب یہ پتہ چلتا ہے تو وہ پھر خاموش ہو جاتے ہیں. اچھا ہمیں ہمارے رب نے کیا فرمایا کہ برائی کو بھلائی سے ٹال. اگر کوئی برائی کرے تو ہم جواب اس کا برائی سے نہیں دیں گے. بھئی کہیں ناپاکی لگی ہے, ناپاکی سے وہ صاف ہو جائے گا. کس سے پاک ہوگا؟ پانی سے پاک ہوگا. پانی کو اللہ نے پاک کرنے والا بنایا ہے. پانی طاہر ہے یعنی پاک ہے, اور مطہر ہے یعنی پاک کرنے والا ہے. تو ہم مطلب اس سے لڑائی نہ کریں, برداشت کریں. پھر کیا ہوتا ہے 1 2 3 8 10 16 وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. لڑائی نہ کریں, اچھے اخلاق سے پیش آئیں. دیکھیں آپ تو ہاسٹل کی بات کر رہے ہیں نا, جیل میں کیسا ماحول ہوتا ہوگا؟ ایک سے ایک وہ مچھل اور بدماش اور اچکے اور قاتل ڈکیت ایسے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے غالباً 12 سال, اور اس دوران آپ سب کی خبر گیری کرتے تھے, عیادت فرماتے تھے, ان سے ہمدردی کر کے پھر ان کو اللہ کی پہچان کراتے تھے. اور اس دوران آپ نے جیل کے اندر حلقہ احباب بنا لیا تھا. اور جیل میں جانا آپ بے قصور تھے. یہ بھی اس صورت میں بھی آپ گئے تو بندہ ویسے بھی ایک آزمائش میں ہو اور بے قصور ہو, لیکن وہاں بھی آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. جی دیکھیں نبی بے قصور ہی ہوتے ہیں, کیونکہ نبی اعلان نبوت سے پہلے
اور بعد میں چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں, پاک ہوتے ہیں, گناہ کی مجال نہیں ان کے دامن کو ٹچ کرے. ٹھیک ہے, تو یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بھی اسلام کی دعوت دی, نیکی کی دعوت دی. ہم ہاسٹل بھی نہیں دے سکتے. برداشت کریں, صبر کریں, تو آہستہ آہستہ معاملات انشاءاللہ الکریم ٹھیک ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوٹنگ ہوتی تھی, پتہ ہے آپ کو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غیر مسلم مذاق کرتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر غیر مسلموں نے پتھر مارے. اور بڑی پیاری بات فرماتے ہیں میرے مرشد امیر اہل سنت, تو امن کا پیغام دیتے ہیں, محبت کا پیغام دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں پتھر کی چوٹ سہنا تو سنت ہے, یہ سنت نہیں کہ وہی پتھر اٹھا کر اس کو مار دیں. تو برداشت کریں بھائی, اور انشاءاللہ گریجولی وہ آپ کے ساتھ سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں, بلکہ اگر کوئی اینٹ یا پتھر مارے تو اس کو جواباً پھول پیش کریں. کیا بات, اللہ کرے ایسا کرے ہم لوگ. جی مزید. جی حضور آپ نواز شہر سے فیصل آباد کیسے آئے تھے؟ ٹرین کے ذریعے آئے تھے. یہ ایک خوش طبی والا جواب ہے, کسی نہ کسی ذریعے سے انسان آتا ہے. اس وقت جو ورلڈ نگران تھے دعوت اسلامی کے سید عبد القادری شاہ صاحب, ان کا حکم ہوا تھا تو میں آ گیا. یہاں پہ جتنے بھی دعوت اسلامی کے اس وقت ذمہ دار تھے, انہوں نے مدنی مرکز کو لیٹر لکھا تھا. ہمارے بڑے بھائی حاجی یاسر, وہ بہت پرانے دعوت اسلامی والے, ان کی برکت سے مجھے دعوت اسلامی ملی تھی الحمدللہ. وہ دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے گلوکار تھے, کھلاڑی تھے, ایکٹر تھے, ڈانسر, پتہ نہیں کیا کیا تھے, مگر الحمدللہ امیر اہل سنت کی نسبت کی برکت سے ان باتوں سے تائب ہوئے. اور پھر ہمارے گھر میں امیر اہل سنت کی محبت اور دعوت اسلامی داخل ہوئی. اللہ کے کرم سے پھر ہم پانچوں بھائی اور ساری فیملی ہم دعوت اسلامی میں آ گئے, امیر اہل سنت کے مرید بنے. تو یہاں کے اسلامی بھائی انہوں نے لیٹر لکھا تھا. وہ حاجی یاسر ہمارے بڑے بھائی کو جانتے تھے, کیونکہ وہ لاہور میں رہتے تھے, فیصل آباد بھی آیا کرتے تھے. کہ ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کو فیصل آباد بھیجیں دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے کے لیے. ان کا حکم ہوا تو امی سے اجازت لے کر, امی کو منا کر ہم آ گئے تھے. 1991 1 فروری کو رجب کا مہینہ تھا, اور الحمدللہ دینی ماحول کی برکت سے میرا پہلا دن فیصل آباد میں روزے سے گزرا تھا. اور بڑا یادگار وہ رات یہ کہ شدید سردی تھی, اور حجویری مسجد کے حجرے میں سویا تھا رات کو, اور قاری نور الحق صاحب اس وقت نگران تھے فیصل آباد کے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ خیر کی رحمت فرمائے. اور اس رات زلزلہ آیا تھا, جو میری فیصل آباد کی پہلی رات تھی, اس میں زلزلہ تھا. یہ چند باتیں یادگار ہیں, آپ کے حکم پر میں نے عرض کر دیا. جی مزید. میرا نام محمد سعد سرفراز ہے, میں 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. ہم میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نفس اور شیطان میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ رمضان المبارک میں شیطان قید ہے, لیکن ہم پھر بھی کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہیں. اللہ کی پناہ, اللہ پاک ہمیں شیطان سے بھی بچائے, نفس سے بھی بچائے. شیطان بہکا تھا نا, راستے سے ہٹ گیا. کیسے ہٹا؟ اس کو اس کے نفس نے بہکایا کہ تو ہے. کہ جب اللہ پاک نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, فسجدوا الا ابلیس, سب نے سجدہ کیا, سارے فرشتوں نے سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اللہ 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 ہمارا ایمان سلامت رکھے, تکبر اور دیگر گناہوں سے اللہ ہمیں بچائے. اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. اس کو تو نے مٹی سے بنایا, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے یا اللہ آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا. تو اس بدبخت کا یہ خیال تھا کہ میں چونکہ آگ سے بنا تو میں افضل ہوں. تو شیطان بہک گیا, اللہ کا حکم نہیں مانا. اور اس کو کس نے بہکایا؟ نفس نے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفس جو ہے نا شیطان کا بڑا بھائی ہے, یہ گھر کا بھیتی, یہ تو ہمارے ساتھ ہی. نفس امارہ, نفس لوامہ, اور نفس مطمئنہ. نفس امارہ کیا ہے؟ برائی کا مشورہ, ہمیں اندر سے آ رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں, یہ کھاؤ, یہ بولو, یہ فلاں سوشل میڈیا میں گھس جاؤ, فیس بک میں گھس جاؤ اور فلاں غلط کام کرو. تو برائی کا مشورہ, نفس امارہ برائی کا ہی مشورہ دیتا ہے. اور جب
گناہ کرنے کے بعد ملامت ہوتی ہے کہ یار یہ میں نے کیا کیا. تو یہ سمجھیں کہ اس کیفیت کو کہتے ہیں نفس لوامہ. اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے. اور نفس مطمئنہ کا ذکر سورہ فجر میں ہے. تو وہ سمجھیں کہ وہ اطمینان والی جان ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کریم کرم فرمائے. تو نفس ہے، شیطان ہے. اللہ ہمیں نفس کی شرارتوں سے بھی بچائے. اور اس کی بڑی چالیں ہوتی ہیں، بڑی چکر بازی ہوتی ہیں. اللہ جس کو بچائے. اچھا، رمضان میں جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے جبکہ شیطان تو قید ہے. اصل میں وہ ایک روٹین بن گئی ہے، عادت بن گئی ہے، نمازیں چھوڑنے کی، گناہ کرنے کی، بدنگاہی کرنے کی، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر نشے کرنے کی. تو جو 11 مہینے گاڑی جس رفتار سے چل رہی ہے، ایک دم بریک کیسے لگے گی؟ گاڑی کلٹی ہوگی. تو برے دوست جو ہیں نا وہ اس کا سبب بنتے ہیں. تو نفس امارہ بھی رمضان میں بہکاتا ہے. پھر جو قرین، جو شیطان، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیے، جس کو حمزات کہتے ہیں فارسی میں. یہ برائی کا ہی مشورہ دیتا ہے، یہ خیر کا مشورہ نہیں دیتا. ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو حمزات تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ تو برائی کے مشورہ دیتے ہیں. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نیکی کا مشورہ دیتا تھا. اس کے علاوہ ہمارے نفس تو اللہ بس بچائے جس کو. تو ایک بری عادت، گناہوں کی عادت پڑی ہوتی تو رمضان میں بھی چھوٹتی نہیں ہے. پھر کریم اور نفس، اور پھر برے دوست. شیطان جو ہے انسانوں میں بھی ہوتا ہے، جنات میں بھی ہوتا ہے. انسانوں میں کون ہے؟ آپ میں سے بتائے گا کوئی؟ ابلیس تو جن ہے نا. انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ اب بولو، کس نے کہا برے دوست؟ ان کا جواب درست ہے. اللہ کریم ہمیں نفس و شیطان سے بچائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے. جی فرمائیے. حضور، میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ صبر کیا جائے، روم میئرز میں صبر کیا جائے، تو صبر سے تو انسان دب کے رہ جائے گا. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ ماشاءاللہ. مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، دبیں گے تو ابھریں گے. دبے نا بھی، پہلے بیج دبتا ہی ہے نا، کہ سیڈ کو پہلے دبایا جاتا ہے. جب وہ دبتا ہے اپنی ہستی کو مٹاتا ہے. جیسے آم کی گٹھلی ہے، پنجابی میں گٹک کہتے ہیں جس کو. اس کو دبایا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دب جاتی، ختم ہو جاتی ہے. نہیں، کومپل نکلتی، سر نکالتی، پھر وہ بڑھتے 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 ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ وہ پھر منو ٹنو آم دے کر لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو یہ نہ سوچیں بھی دیکھیں، وہ ایک گھونٹ جو ہے وہ بڑا میٹھا ہوتا ہے، وہ صبر کا گھونٹ ہے. یہ بڑا میٹھا گھونٹ ہے، پئیں. اور مظلوم کو مظلومیت کا، صبر کرنے والے کو صبر کا، تحمل کرنے والے کو تحمل کا سب سے پہلا ریوارڈ اور انعام یہ ملتا ہے، لوگ اس کی فیور میں ہو جاتے ہیں. آپ نے آزمایا کبھی آزمایا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے اور وہ صبر کرے، لوگ اس کی فیور کرتے نہیں کرتے؟ یہ صبر کا فائدہ بھائی. اور ان اللہ مع الصابرین. اور کیا چاہیے؟ اللہ کو فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. الحمدللہ. جی مزید فرمائیے. میرا نام سید محمد اشرف شاہ ہے. ماشاءاللہ، سیدوں کی خیر ہو، مکے مدینے کی سیر. اور میں فرسٹ ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں. جی شاہ صاحب. حضور، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں اور ان چاروں پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور جن پیغمبروں پر وہ نازل فرمائیں ان پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا. تو پھر ہم صرف قرآن پاک ہی کیوں پڑھتے ہیں، باقی 3 کا مطالعہ کیوں نہیں فرماتے؟ دیکھیں شاہ صاحب، پہلی تو یہ درخواست ہے آپ کی خدمت میں، اللہ پاک نے 4 کتابیں نازل کی. یہ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ مشہور 4 ہیں. مشہور 4 ہیں، باقی صحیفے ہیں. اور نہیں، کتابیں 4 ہی ہیں ایسا نہیں ہے، 4 مشہور ہیں، فیمس 4 ہیں، پاپولر 4 ہیں. کتنی اللہ جانتا ہے، جتنی بھی ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. اور پھر بکلیٹس، صحائف جن کو کہتے ہیں، وہ صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ موسیٰ علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر صحائف بھی اللہ پاک نے نازل کیے. ہم دیگر کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ پہلے تو میں اعلیٰ حضرت کا آپ کو شعر سناتا ہوں.
بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ دین میں بہت قوی ہیں، صدیق اکبر کے بعد امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ توریت پڑھ رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، بنی اسرائیل پر نازل ہوئی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا، اگر میرے دور کے اندر موسیٰ علیہ السلام ہوتے جن پر توریت نازل ہوئی ہے، ان کو بھی میری پیروی کیے بغیر چھٹکارا نہ ہوتا۔ اوکے، یعنی اب آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، 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 عالم نے رنگ بدلا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ اب میرے نبی کا سکہ چلے گا۔ اب جو شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی نبی کی شریعت یا کسی آسمانی کتاب کو فالو کرے گا، اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں دین ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے۔ جو آسمانی کتابیں اور جو صحائف ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی طرف سے کتابیں اور صحائف نازل ہوئے وہ حق ہیں۔ اب اس کے اندر تبدیلیاں آ گئی ہیں، چینجنگز ہو گئی ہیں، کیونکہ ان کے جو علماء تھے انہیں لالچ کے اندر اس کے اندر تبدیلیاں کر دی، کسی کی غلط فیور کرتے ہوئے اس میں تبدیلیاں کر دی۔ اب اس کے جو احکامات ہماری شریعت کے مطابق ہیں ہم اس کو مانیں گے، اس سے ہٹ کریں تو اس پر ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ کب؟ جب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری شریعت کا اس میں کیا حکم ہے۔ اچھا، جب ہمیں کنفرم ہے کہ اس میں جو توریت، انجیل، زبور میں جو لکھا ہے وہ ہماری شریعت سے ہٹ کر ہے تو اس کو ظاہر ہم نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب توریت، انجیل، زبور اس پر عمل نہیں ہوگا، قرآن کریم پر عمل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے نا؟ جی ہاں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام انجیل پر عمل کریں گے یا قرآن پر عمل کریں گے؟ قرآن پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ اب کسی اور کی شریعت نہیں چلے گی، کسی اور نبی کی شریعت اور اس کا جو احکامات تھے اس پر عمل منسوخ ہو گیا۔ تو جو آپ نے ابھی فرمایا کہ مطلب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا، ٹھیک ہے، تو اب ہم وہ والی کتابیں نہیں پڑھ سکتے؟ جی، تو جو کئی علماء کرام، ان کو بھی میں نے سنا، وہ مطلب سارے مذاہب کی کتاب پڑھ کے پھر مسلمان ہوئے، تو پھر اس کے بعد بھی وہ کچھ اپنے آپ کو یعنی چینجز لانے، مطلب کچھ سوچنے کے لیے، کچھ پڑھنے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے دوسری کتابیں پڑھتے ہیں، اور مطلب جو انجیل، زبور، تورات یہ والی، تو وہ جائز ہے یا پھر نہیں جائز؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے، آپ نے لفظ استعمال کیا غصہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ کیا، تو جب بزرگوں کی بات ہوتی تو لفظ غصہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ ادباً کیا کہتے ہیں؟ جلال فرمایا، ناراضی کا اظہار فرمایا۔ الفاظ تو وہی ہوتے ہیں، بیٹھ جا، اور اگر کوئی بزرگ آئے تو کیا کہتے ہیں؟ تشریف رکھیے، آئیے آئیے، سر پلیز، کرتے نا بھائی۔ تو جب نبی کا ذکر آئے تو بڑے اچھے الفاظ، بہت ادب والے الفاظ ہونے چاہیے۔ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس،
جس کا کام اسی کو ساجے. دیکھیں گے جوگی سانپ کو پکڑ لیتا ہے نا, اس کی پریکٹس ہے. جو علماء حقہ ہیں, بہت بڑے بڑے علماء ہیں, وہ اگر پڑھیں اس لحاظ سے کہ ان کے مذہب کے دلائل اکٹھے کریں کہ وہ مذہب ٹھیک نہیں, اب دین اسلام ٹھیک ہے, تو ان کو اجازت ملے گی, عوام کو اجازت نہیں ملے گی. اوکے, میں نے جوگی کی مثال اس لیے آپ کو دی کہ وہ دیکھیں جی جوگی بھی سانپ سے کھیل رہا ہے تو ہم بھی کھیل لیں, تو ایک ہی بار کھیلیں گے, آخری بار کھیلیں گے, پار ہو جائیں گے پھر تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حذیفہ ہے, میں کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ. جی, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے یہ دینی مدارس کے جو زیادہ تر لوگ ہیں یہ صرف دینی تعلیم کو ہی زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ ہر کوئی عالم بن جائے یا حافظ بن جائے, تو جو ہماری دوسری دنیاوی تعلیم ہے, ڈاکٹرس, انجینئرس, کیا وہ تعلیم بھی ضروری نہیں ہے؟ ماشاء اللہ. دیکھیں دنیا کی ترقی بھی ہونی چاہیے, آخرت کی ترقی بھی ہونی چاہیے. ڈاکٹرز کے لیے کیا حساب رکھا ہوا ہے, کتنی پاپولیشن میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے, اس کا بنا ہوا نا پیرامیٹر بنے ہوئے نا. 1000 کا ہے, 1000 کی پاپولیشن میں ایک ڈاکٹر. اچھا 1000 کی پاپولیشن میں ایک عالم نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا مجھے بتائیں کہ سوسائٹی کے اندر ڈاکٹر زیادہ ہیں, عالم زیادہ ہیں؟ ڈاکٹر زیادہ ہیں, تو شارٹیج کس کی ہے؟ تو جس چیز کی شارٹیج ہو اس کو کور کرنا چاہیے, ایک بات. دوسری بات کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ ہمارے معاشرے کو ڈاکٹر بھی چاہیے, انجینئر بھی چاہیے, اور دیگر جتنی فیلڈز ہیں اس کے بھی چاہیے. مکان بھی بنانا ہے, دکان بھی بنانی ہے, تعمیر بھی کرنا ہے, اور کمپیوٹر, آئی ٹی, یہ سب چیزیں ہیں. عالم نہیں چاہیے. ہمارے بچوں کے کان میں اذان کون دے گا بھائی؟ ہمیں اسلامی نیمز کون بتائے گا؟ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جنازے کون پڑھائے گا؟ ہمارے جو گھر کے افراد مر جاتے ہیں ان کے تیجے اور اس پر آگے دعائیں کون کرے گا بھائی؟ اچھا ہمیں دین کون سکھائے گا؟ ہمیں کون بتائے گا کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, یہ سود ہے یہ رشوت ہے؟ ہمیں تو سود اور رشوت کی ڈیفینیشن تک نہیں پتا ہوتی. تو حافظ بھی بنے, عالم بھی بنے, اور انجینئر بھی بنے, ڈاکٹر بھی بنے, مگر ڈاکٹر اور انجینئر بننے سے پہلے انسان تو بنے. یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ کریکٹر کیسا ہے آج کل؟ ڈاکٹر چھری تیز کر کے بیٹھے ہوئے, آجا تیرا انتظار, اور کسی کا سر کھول رہے ہیں, کسی کا پیٹ کھول رہے ہیں, کسی کی ٹانگ کاٹ رہے ہیں, خام خواہ. سارے ایسے نہیں ہیں, مگر ایسے ٹھیک ٹھاک ہے. تو اللہ پاک کرم فرمائے. اور یہ تو ایک بات ہوئی. دوسری بات میں آپ کو قرآن پاک کی آیت 2 آیتیں سناتا ہوں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ اعلیٰ میں, والآخرۃ خیر وابقی, آخرت دنیا سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. تو ہم وہ دنیا کا فائدہ لینے کے لیے تو اتنے لمبے لمبے سمیسٹر اور اتنی ایجوکیشن اور یوں کر رہے ہیں. اور مجھے بتائیں, نماز مسلمان کو سیکھنی نہیں سیکھنی, وضو سیکھنا نہیں سیکھنا, طہارت سیکھنی نہیں سیکھنی, غسل سیکھنا نہیں سیکھنا, کس سے پردہ ہے کس سے پردہ نہیں ہے, ماں کے حقوق کیا ہیں, باپ کے حقوق کیا ہیں. وہ ایک حکایت بتائی جاتی نا استاد صاحب کہ عورتیں پانی بھرنے کے لیے جمع تھیں, تو ایک وہ نوجوان گزرتا ہے, ماما, تو ماں بڑی خوش ہوتی ہے کہ یہ ماشاءاللہ میرا ڈاکٹر بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے ڈاکٹر ہے. تو اتنے میں اور گزرا کے امی, وہ کہتی یہ میرا بیٹا انجینئر ہے. اور وہ اپنے پانی کے مٹکے بھر رہی ہیں عورتیں دیہات میں, نہر پر, کسی جگہ پر. اتنے میں ایک اور نوجوان آیا, مذہبی حلیے والا. اس نے آ کر سلام کیا اور ماں کا مٹکا اٹھایا اور ماں کو لے کے چل دیا. اس نے, عورت نے کہا الحمدللہ یہ میرا بیٹا ہے جو عالم ہے. وہ دور سے چلے گئے بائے بائے ہے کر کے. اس بیٹے نے آ کر ماں کا ہاتھ بٹایا. دین یہ سکھاتا ہے. ایک اور واقعہ مجھے سچا واقعہ یاد آیا. دیکھیں ڈاکٹر انجینئر بننا منع نہیں ہے, نہ کوئی گناہ کا کام ہے, لیکن ایک بات کی جا رہی ہے ترجیح کس کو ہے. اچھا عالم افضل ہے ڈاکٹر افضل ہے؟ ہاں, کچھ ڈاکٹر کی فضیلت کی کوئی آیت سناؤ بھائی, کوئی حدیث سنا دیں عالم کی فضیلت کی. تو سبحان اللہ کیا ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
پوچھو جاننے والوں سے اگر نہیں جانتے. یہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ علماء سے پوچھو جو تمہیں نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور جنت کے اندر بھی کہ اللہ پاک فرمائے گا ایک جنتی مجھ سے مانگو, تو ان کو اب آئیڈیا نہیں ہوگا کہ اللہ سے کیا مانگیں. تو جنت میں وہ علماء کو ڈھونڈیں گے کہ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم اللہ سے کیا مانگیں. تو علماء کی ضرورت جنت میں بھی ہوگی. اچھا, مجھے کسی نے ایک سچا واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب کے 3 بیٹے تھے. ایک کو پڑھایا لکھایا ڈاکٹر بنایا, ایک کو پڑھایا لکھایا انجینئر بنایا, تیسرا مڈل میں جا کر فیل ہو گیا. باپ کو بڑا غصہ کرتا تھا, چل مدرسے میں, چل تجھے حافظ بناؤں گا. فیل ہونے کے غصے میں باپ نے اس کو مدرسے میں داخل کرا دی. استغفر اللہ, بعض کی سوچ ایسی ہوتی ہے استاد صاحب کہ جو کسی کام کا نہیں اس کو مدرسے میں بھیج دو. حالانکہ اللہ کی راہ میں کیسی چیز دینی چاہیے؟ بہتر چیز, بہترین دینی چاہیے. اپنی اولاد میں جو سب سے جینیس ہے, سب سے ذہین ہے, اس کو عالم بنائیں. دین کا نظام بھی چلانا ہے, نہیں چلانا, مسجدیں آباد نہیں رکھنی بھائی. اور نئی نسل کو اسلام دین کون بتائے گا؟ اللہ کی رسول کی پہچان کون کرائے گا؟ عقیدے کون بتائے گا؟ حلال اور حرام کون بتائے گا؟ سود و رشوت کا کون بتائے گا؟ خیر, وہ بیٹے کو مدرسے میں غصے میں آ کر باپ نے داخل کرایا. اللہ کا کرم ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ پاک سورہ قمر میں 4 دفعہ فرماتا ہے ہم نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا. فزکس, باٹنی, کیمسٹری وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ آسان نہیں ہے, قرآن آسان ہے. ہاں, یاد کرنا آسان ہے, سمجھنا آسان نہیں ہے. سمجھنے کے لیے ظاہر جو مشقت ہے وہ کرنی پڑے گی, اور یاد رکھنا بھی آسان نہیں ہے, اس کو پڑھتے رہنا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو پڑھتے رہیں, تکرار کرتے رہیں. خیر, اللہ نے کرم فرمایا, وہ تیسرا بچہ جو تھا وہ حافظ قرآن ہو گیا. ایک ڈاکٹر ہے, ایک انجینئر ہے, ایک حافظ قرآن ہے. کچھ عرصے بعد باپ کا انتقال ہو. اب جو حافظ صاحب تھے ان کو خواب میں ابو کی زیارت ہوئی. کہ ابو مرنے کے بعد کیا ہوا؟ کہ بڑا ہوتا نا, پتہ نہیں کیا ہوا مرنے کے بعد. تو ابو نے کہا بیٹا مجھے جب قبر میں رکھ کر تم لوگ چلے گئے نا, نہ ڈاکٹر کی ڈاکٹری کام آئی, نہ انجینئر بیٹے کی انجینئرنگ کام آئی. اگر تجھے میں نے حافظ نہ بنایا ہوتا تو میں تو مر گیا تھا. تیرے قرآن حفظ کرنے کی برکت سے رب کائنات نے میرے قبر کا عذاب ٹال دیا. تو بھی حفظ کیا ہوتا ہے, عالم کیا ہوتا ہے, دین کیا ہوتا ہے, دین کا فائدہ کیا ہوتا ہے, ثواب نیکی کا کیا, یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا بھائی. تو ڈاکٹر انجینئر بھی بنے, پہلے انسان بنے, یعنی اپنا کریکٹر تو ٹھیک کرے بھائی. ڈاکٹر بھی بنے, اعلیٰ حضرت کیسے سائنٹسٹ تھے, اور مفتی اسلام بھی تھے, حافظ قرآن بھی تھے, اللہ کے ولی بھی تھے, بہت بڑے عابد بھی تھے, بہت بڑے مصنف بھی تھے, رائٹر بھی زبردست تھے, بہت بڑے شاعر تھے. تو مقصد ہے کہ دین اس سے منع نہیں کرتا. اوکے, اچھا اب میں آپ کو عرض کروں, دعوت اسلامی میں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے نا, 85 ہیں, 20 نہیں 85, مور دین 50, جو دعوت اسلامی کے گیٹ اپ میں وہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں, چائنا سے اور کہاں ادھر سے ادھر سے, کہاں سے, فرانس سے وغیرہ وغیرہ. ایم فل کرنے والوں کو تو شمار ہی نہیں ہے, اتنے زیادہ ہیں. اور جامعۃ المدینہ آفٹر کنز المدارس بورڈ الحمدللہ باقاعدہ دنیاوی تعلیم کو اس میں ایڈ کیا گیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں, اسکالر بھی بنیں, اور جو بھی بی ایس آنر کریں ساتھ میں وہ عالم دین بھی بنے, انجینئر بھی ہوں, ڈاکٹر بھی ہوں, درس نظامی بھی کیا ہو. یہ ہماری تراکیب الحمدللہ چل رہی ہے. دارالمدینہ یونیورسٹی بن گئی, آپ کو پتا ہوگا میرے خیال میں. اسلام آباد میں اس کا جو بنیادی بیسک جو کیمپس ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ گریجولی کراچی, لاہور, فیصل آباد, دیگر سٹیز میں بھی اوپن ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. وہ دن دور نہیں ہے, دعوت اسلامی حافظ قرآن ڈاکٹر تیار کرے گی, عالم دین ڈاکٹر. ورنہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بیٹھ کے نماز پڑھو, بیٹھ کے نماز پڑھو. اب عالم اور ڈاکٹر ایک ہی ہوگا تو صحیح فیصلہ ہوگا, شرعی فیصلہ, فزیکلی اور میڈیکلی, اور ساتھ میں شرعی طور پر وہ بتا سکے گا. اوکے, اور
اللہ کی رحمت سے پھر یہ ڈپارٹمنٹس مختلف وہ بنتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے اللہ کی رحمت سے. تو ایسا نہیں ہے کوئی دعوت اسلامی والے کوئی انگوٹھا چھاپ ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے بھائی، ایک سے ایک اللہ کی رحمت سے. اور پی ایچ ڈی ہمارے جو رکن شورا حاجی جنید مدنی ہیں، یہ تنظیمی طور پر دارالمدینہ، کنز المدارس بورڈ، جامعۃ المدینہ گرلز بوائز، مدرسۃ المدینہ گرلز بوائز، کنٹری اور ابراڈ جتنے بھی ہیں نا اوورسیز کے سارے یہ ان کے تحت ہے. انہوں نے ایم فل کیا ہے، ابھی کیا ہے، اور ابھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اور ہمارے کنز المدارس بورڈ میں کتنے اسلامی پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں اور بہت سارے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کوئی دعوت اسلامی کو ان پڑھوں کی اور اس کی ہے، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ. آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ ان کے سوال میں ایک جز بھی تھا، میں اس پر بھی چاہوں گا کہ کچھ مختصر سی بات ہو جائے کہ انہوں نے جیسے بات کی کہ جو دین کا علم سیکھنے والے ہیں تو وہ دنیاوی تعلیم کو ساتھ کیوں نہیں کنٹینیو کرتے. تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جو دین سے بیزار لوگ ہیں نا، تو وہ دین کے جو دینی طلبہ ہیں یا دین سیکھنے والے ہیں ان سے چڑھتے ہوئے اس طرح کی شاید بات کرتے ہیں. تو اب اگر ہم ڈاکٹرز کی بات کریں یا انجینئرز کی بات کریں، اگر کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس سے مطالبہ نہیں ہے کہ آپ درس نظامی کی کتابیں کیوں نہیں پڑھ رہے. اگر کوئی میکینیکل انجینئر ہے، کوئی الیکٹریکل انجینئر ہے، اس سے یہ بات نہیں ہو رہی کہ بھئی آپ الیکٹرک کا تو پڑھ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ایگریکلچر کا کیوں نہیں پڑھ رہے. تو جو بھی سبجیکٹس ہوتے ہیں، جو بھی کورس ہوتا ہے، وہ تو ایک اسپیسیفک ہوتا ہے، اس کا ایک نصاب ہوتا ہے. اور بلکہ میڈیکل میں بھی بات کریں تو جو آئی اسپیشلسٹ ہے تو اس سے یہ مطالبہ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ جو ہے معدے کے اسپیشلسٹ کیوں نہیں بن گئے، آپ جو ہے کانوں کے کیوں نہیں بن گئے. تو مطلب ایک میڈیکل میں کتنی فیلڈ ہیں اور اسی کے صرف ماہر ہوتے ہیں. لیکن دیندار طبقے سے بعض اوقات اس طرح کا یہ سوال کیا جا رہا ہوتا ہے تو ان کی اپنی فیلڈ ہے، ان کی اپنی فیلڈ ہے. اور باقی نیران پاکستان نے ماشاءاللہ کافی ڈیٹیل سے بتایا کہ اسلام جو ہے اس کا منع نہیں کرتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرض کفایہ علوم لکھے اس میں علم طب کو، میڈیکل کو باقاعدہ ذکر کیا. یہ تو ہمارا دین کہتا ہے کہ یہ ہو، لیکن بات وہی ہے کہ ہم دیگر علوم میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ جو ہمارے فرض علم میں رکاوٹ بن جائے، ہمیں فرض علم سے غافل کر دے، یہ درست نہیں ہوگا. فرض علم بھی سیکھیں، دیگر علوم بھی سیکھیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ علوم دو ہیں، علم الابدان، علم الادیان. دین کا علم اور بدن کا علم، یہ دونوں علوم تو بہت ضروری ہیں. اچھا ایک اور بڑا وہ چٹکلا سا ہے، وہ یاد آئے، نگرانی شورا بیان کرتے ہیں کہ کوئی دینی طالب علم بخاری شریف پڑھ رہا تھا تو کوئی من چلا گزرا وہاں سے، کیا کر رہے مولانا؟ میں بخاری شریف پڑھ رہا. لوگ چاند پہ پہنچ گئے تو بخاری میں پڑھ رہا ہے ابھی تو. نے کہا اچھا تو چاند پہ گیا؟ کہ نہیں. تو نے بخاری شریف پڑھی ہے؟ کہتے نہیں. تو میں نے بخاری تو پڑھ لی نا. تو نہ چاند پہ گیا نہ تو نے بخاری پڑھی، میں نے بخاری شریف تو پڑھی ہے نا بھائی. تو ماشاءاللہ آپ نے اچھی وضاحت کی. محمد حذیفہ عطاری، جامعۃ المدینہ، سیکنڈ ایئر کے پیپر دے کر فارغ ہوا ہوں. ماشاءاللہ. یا سیدھی میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو کثرت ہے پاکستان میں وہ ٹین ایجر کی ہے، تو اس میں جو نوجوان کی جو عبادت ہے، نوجوان جو عبادت کرتا ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں ہمیں چند حکایات سنا دیں. حکایت ہو سکتا ہے سناؤں، فضیلت بھی سنا دیں. پہلے حدیث سناؤں گا میں انشاءاللہ، اپنے نبی کا فرمان سناؤں گا. صدقے یا رسول اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ پاک فرماتا ہے تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے. صدیق کیا ہوتا ہے بتائیں گے آپ میں سے کوئی؟ ولایت کا ایک درجہ ہے، ایک گریڈ ہے. غوث اعظم صدیق ہے، ٹھیک ہے، ایک گریڈ ہے یہ. وہ بہت، یعنی غوث اعظم کتنے پائے کے ولی ہیں تو آپ کو صدیق کہا جاتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں جو حرام چیزوں سے بچتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، اللہ کریم اس نوجوان سے فرماتا ہے تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان، خوبصورت نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ کی عبادت میں صرف کر دیا. اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ کریم ہمیں وہ سستی سے بچائے. وہ نوجوان بقیہ کاموں میں چست ہوتے ہیں، نیکی میں سست ہوتے ہیں، روزوں میں سست، نماز میں سست، جماعت میں سست، قرآن پڑھنے میں سست. ڈاکٹر اقبال نے سمجھانے کی کوشش کی، تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. امارت کیا شکوئے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں، نہ استغنائے سلمانی. نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی. اللہ اکبر. اور کسی نے کہا کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بنتی نہیں. ہے بڑھاپا بھی غنیمت، جب جوانی ہو چکی یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا، موت جس دم آ گئی. میرا نام محمد حسان رضا اتاری ہے. ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں کبھی زیارت ہوئی ہے؟ بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی کتے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ، کتے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ. امیر سنت ایک بڑا پیارا شعر پڑھا کرتے ہیں، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. ہم آقا کو نہیں دیکھتے، سب نہیں دیکھتے، جس کو چاہتے ہیں وہ جلوہ دکھاتے ہیں. کیا آقا بھی ہم کو نہیں دیکھتے؟ آقا تو ایسے ہیں غلاموں کو دیکھتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں، اور غلام کیسے ہوں آقا کے نام پر مر مٹ جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیدار کی بھی کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا. تو اللہ کریم ہمیں دیدار کی حسرت میں جینا نصیب کرے، اور اللہ کریم کرم فرمائے، وہ ہم سے راضی رہیں، جلوے بھی دکھائیں. تمنا ہے، رہے گی انشاءاللہ. میرا نام محمد علی حمزہ راؤ ہے. میں بی ایس سی آنرز ایگریکلچر کر رہا ہوں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے. تو میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال تھا کہ ہم سب جو ینگسٹرز ہیں، جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمارا مین فوکس ہوتا ہے کہ ہم جاب حاصل کریں، مختلف کمپیٹیٹیو ایگزام دیں اور جاب کا حصہ بنے، سسٹم کا حصہ بنے. جب کوئی بھی شخص ہم میں سے جو اتنی محنت کرنے کے بعد سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے، جاب مل جاتی ہے، تو مختلف طرح سے پریشرائز کیا جاتا ہے کہ غلط کاموں کی طرف، رشوت کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ جاب چھوڑ دی جائے؟ کیونکہ دین تو ہمارا کہتا ہے غلط کام نہیں کرنا ہم نے. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، دین چھوڑنے کی چیز ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے. کوئی اور اللہ کریم ہمارا رزاق ہے. جاب سے ہماری زندگی ہے؟ نہیں. جاب سے ہمارا رزق ہے؟ وہ تو اللہ کی رحمت سے ہے. بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمائی، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ نہیں کیا. ویل، بلو ویل جو ہے سب سے بڑی مخلوق ہے نا، جو ظاہر ہوئی، ورنہ اللہ جانتا ہے کتنی مخلوقات ہیں، کہاں ہیں، کتنی ہیں. کئی ٹن اس کی ڈیلی کی غذا ہے. اوکے، یہ کون سی جاب کرتی ہے؟ بلو ویل جو ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ اس کا کچن کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کی شان ہے، اللہ رزاق ہے، میرا، آپ کا، ہمارے ماں باپ کا، ہماری اولاد کا. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں کہ جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اللہ پاک اس کی بچنے میں مدد فرماتا ہے. وہ پہلے ہی بندہ ڈھیلا ہو کہ یار اس کے بغیر تو کام ہی نہیں ہوتا، پھر نہیں ہوتا، کہ میں کروں گا، اللہ مدد فرماتا ہے. اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ او بھائی نیکی کا دور نہیں ہے،
کس نے کہا؟ اچھا کیا قرآن و حدیث کی تعلیمات فار ایور نہیں ہیں؟ قیامت تک کے لیے نہیں ہیں؟ قیامت تک کے لیے ہیں. کیا دین اسلام استغفر اللہ آپ قابل عمل نہیں ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ نیکی کا دور نہیں ہے. جو کہتے ہیں ان کو بیچاروں کی معلومات میں کمی ہے یا کوئی عقل میں خرابی ہے, کوئی مسئلہ ہے ان کو. کون کہتا ہے نیکی کا دور نہیں ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی والے ان کنٹری پاکستان میں مور دین 1 کروڑ ہیں. اچھا دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کو جو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں, جوائن کیے ہوئے ہیں, لائک کیے ہوئے ہیں, ان کی تعداد 5 کروڑ سے زیادہ ہے. کس نے گن پوائنٹ پر کہا کہ دیکھ؟ وہ خود کیے ہوئے نا, وہ اپنی چاہت کے ساتھ, اپنی محبت کے ساتھ. اٹ مینس لوگ اب بھی نیکی کو پسند کرتے ہیں, اب بھی لوگ دین اپنانے والے ہیں. اور ویسے یہ بات بھی قابل توجہ ہے, ہر پیدا ہونے والا دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اسلام پر پیدا ہوتا ہے. آگے اس کو انوائرمنٹ, پیرنٹس, اس کے عقیدے اور اس کے خیالات اور اس کے جو معاملات ہیں وہ الٹے سیدھے کرتے ہیں. تو جو رہتا ہے قائم رہتا ہے, اللہ کریم اس کی مدد فرماتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کا واقعہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. مجھے کسی نے بتایا تھا, وہ ڈاکٹر صاحب خدمت خلق کے جذبے کے تحت نو لاس نو پروفٹ کے تحت اپنا کلینک چلاتے تھے, اور اکثر وہ لاس میں آ جاتے تھے. مگر غریبوں کا خیال کرنا, سیدوں کا خیال کرنا, علماء کا خیال کرنا. تو کیا ہوا, انہیں خواب میں رسول پاک کی زیارت ہوئی. دیکھیں میرے آقا کو پتا ہے میرا کون سا امتی کیا عمل کر رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنے راضی ہوئے کہ خواب میں ان کو جلوہ دکھا دیا. تو اللہ پاک کرم فرمائے, نیکی کا دور اب بھی ہے. ہمارے ایک اسلام بھائی وہ پی ایچ ڈی کرنے فرانس گئے تھے, اور اس میں ان کی جو روم میٹ کوئی عورت تھی, اپنے روم میں نہیں سوتے تھے, باہر سوتے تھے. اسلام اجازت نہیں دیتا, ایک غیر عورت کے ساتھ کیسے کمرے میں سوئیں گے بھائی؟ تو باہر سو کر چٹائی پر سوتے تھے اس پیرس کے اندر. تو نیکی بندہ کرتا ہے, اللہ مدد کرتا ہے. نیکی کیا نا انہوں. اللہ کریم ہمیں نیکی پر کاربند رکھے. نیکی کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا, رسول کی رضا, جنت کا حصول, ثواب, سکون, اطمینان, عزت. اور بدی کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ رسول کی ناراضی, جہنم, اور بے سکونی, بے اطمینانی. لوگوں کے دلوں سے بندہ اتر جاتا. بندہ یہ غور کرے تو خود انشاءاللہ نیکی کی طرف مائل ہوگا. اللہ کریم کرم فرمائے, رحم فرمائے, دین دنیا کی برکتیں مقدر فرمائے. آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد